اسرائیل، ایران اور حزب اللہ مشرق وسطیٰ میں اپنے کنٹرول کی بہتری کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اسرائیل کی خواہش اور کوشش ہے کہ مشرق وسطیٰ کی سب طاقتیں اس کے سامنے سرنگوں ہوں اور مکمل طور پر اسرائیلی اجارہ داری کو تسلیم کر لیں۔ اس سے قبل 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں صہیونی طاقت فتح یاب ہوئی تو مصر، اردن اور شام کو مکمل طور پر اسرائیلی بالادستی کو تسلیم کرنا پڑا، اور آج 57 برس بیتنے کے باوجود تینوں ممالک اسرائیل کے حمایتی کے طور پر تصور کیے جاتے ہیں۔ 2003 میں امریکہ اور برطانیہ نے عراق اور عراقی صدر صدام حسین پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار رکھنے کا الزام لگاتے ہوئے عراق پر حملہ کیا اور صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور اس طرح 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد ایک اور اسرائیل مخالف ملٹری طاقت کا خاتمہ ہوا۔ امریکہ اور برطانیہ عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن یعنی بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے شواہد دنیا کے سامنے پیش کرنے میں ناکام رہے۔ صدام حسین کی حکومت کے زوال کے بعد ایران اور اس کی پراکسیز کو اسرائیل کے لیے آخری خطرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ کے دیگر عرب ممالک اسرائیل اور امریکہ کے حمایتی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ البتہ 7 اکتوبر کے حماس حملوں کے بعد اسرائیل کو فلسطینی عوام کی نسل کشی کے ساتھ حماس اور پھر حزب اللہ کا خاتمہ کرنے کا سنہری موقع بھی مل گیا۔ گزشتہ 1 سال کی کارروائی کے دوران اسرائیل حماس کو مکمل طور پر کمزور اور فلسطین کو کھنڈر کا ڈھیر بنا چکا ہے، جبکہ گزشتہ 4 ہفتوں سے اسرائیل نے اپنی توپوں کا رخ حزب اللہ اور یمن میں ایرانی حمایت یافتہ ہوتیز کی طرف کیا ہوا ہے۔ 4 ہفتوں کی فضائی بمباری کے نتیجے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ سمیت 2000 سے زائد لبنانی شہری شہید ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں امریکہ اور برطانیہ یمن کے دارالحکومت صنعا پر بڑے فضائی حملے کر چکے ہیں۔ اسرائیل اور اس کے حمایتی مغربی ممالک اسرائیل کے تمام مخالفین کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ رواں ہفتے مشرق وسطیٰ میں صورتحال اس وقت یکسر تبدیل ہو گئی جب ایران نے اسرائیل پر 400 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے، جس سے اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر ناکام دکھائی دیا۔ اسرائیل اور اسرائیلی وزیر اعظم بے بس دکھائی دیے۔ مغربی اخبارات دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیل ایرانی آئل ریفائنریز کو نشانہ بنا سکتا ہے، مگر ایرانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایسی جرات کی تو ایران اسرائیل کے تمام انرجی پلانٹس کو نشانہ بنائے گا۔ امریکہ اور امریکی ادارے بھی ایرانی میزائل ٹیکنالوجی اور درست نشانے پر داغے جانے والے میزائلوں کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ گزشتہ شب دی واشنگٹن پوسٹ نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی میزائلوں نے کامیابی سے اسرائیلی ملٹری سائٹس اور انٹیلیجنس کے دفاتر کو نشانہ بنایا ہے۔ میزائل حملوں کے بعد خطے کے دیگر ممالک جن کو ایران کی مخالف قوت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، وہ بھی ایرانی میزائل ٹیکنالوجی سے خاصے مرعوب نظر آئے، اور اسی تناظر میں 2 روز قبل قطر کے شہر دوحہ میں ایک اہم میٹنگ کا انعقاد ہوا، جس میں قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت کے نمائندوں نے ایرانی صدر کے ساتھ ملاقات کی اور ایران کو خلیجی ریاستوں کی مکمل غیر جانبداری کا یقین دلایا، اور یہ واضح کیا کہ وہ امریکہ کو ایران کے خلاف اپنی ایئر بیسز استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خلیجی ممالک کی ایران کو مکمل غیر جانبداری کی یقین دہانی اس امر کی تائید کرتی ہے کہ ایران کی ٹیکنالوجی سے مغرب سمیت خطے کے دیگر ممالک بھی مرعوب دکھائی دے رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں اجارہ داری کی جنگ مشکل مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں لیبنان اور یمن کے محاذوں میں مزید تیزی آئے گی۔